ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. عزیزان محترم سامعین کرام، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 3 انعامات سے نوازا ہے۔ زندگی میں ان تینوں انعامات کی قدردانی کریں گے تو اللہ کے ہاں کوئی مقام پائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان اپنی انسانیت کو پہچانے اور زندگی انسانوں کی جیسے گزارے، اور انسان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان ساری مخلوقات میں یہ انسان اشرف ہے، افضل، سب سے اچھا۔ تو انسان کو وہ کرنا جس سے اس کی اچھائی باقی رہے، یہ اللہ کے پاس عزتیں پائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن حاضری ہو تو اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، اس نے وہ کیا زندگی میں جس سے میں خوش تھا۔ اللہ کے رسول یہ کہیں، دنیا میں وہ کریں جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم انسان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں، جانور نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ انسان کے لیے کچھ قانون ہے، جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، انسان کے لیے قانون ہے۔
اللہ نے بتا دیا کہ انسان کی کامیابی صرف اسی میں ہے، اسے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اسے کیا کرنا دنیا کے اندر، میں انسان ہوں تو مجھے دنیا میں کیا کرنا؟ ہر آدمی کا جس لائن کا آدمی ہے اس لائن میں انہیں ماہر ہونا۔ تو میں انسان ہوں تو مجھے انسان بن کر زندگی گزارنا ہے، اور انسان انسان کا دشمن نہیں ہونا۔ حالانکہ انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ کبھی شیر کو پھاڑ کر کھاتے ہوئے دیکھیں کیا آپ، کہ شیر کو پھاڑ کر کھائے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ بکری کو کھاتا ہے، گائے کو کھاتا ہے، ہاتھی کو کھاتا ہے، بھینس کو کھاتا ہے، جسے چاہے شیر پھاڑ کر کھاتا ہے، لیکن شیر کا دشمن نہیں ہوتا۔ انسان بھی انسان کا دشمن نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی انسانیت کو پہچاننا یہ ایک نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے مجھے اشرف مخلوقات بنایا ہے، میں انسان ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے سمجھنا۔ تو دوسرا مقام جو ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان کی افضلیت، اس کی شرافت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی عزت اللہ کے پاس جب ہے جب کہ اس انسان کے پاس ایمان کیا ہو۔ انسان کے پاس ایمان نہیں تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو بے ایمان ہیں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ کس سے زیادہ بدتر ہے؟ یہ میں اور آپ بول رہے ہیں جانوروں سے بدتر، قرآن بول رہا ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کے پاس ایمان نہیں وہ انسان کتوں سے زیادہ بدتر ہے۔ کیا بھیا؟ جس کے پاس ایمان نہیں، ایمانی صفات نہیں، ایمانی اخلاق نہیں، ایمان کو نہیں سمجھا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، قرآنی احکامات کو نہیں پہچانا، دن اور رات زندگی کیسے گزارنا نہیں پہچانا، انسانیت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا نہیں پہچانا، ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا نہیں پہچانا، مخالفت میں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا رہا تو انسان ایسا ناکام، ایسا انسان کیا ہے؟ ناکام، اور اس کی ناکامی بدی ہے، کلی کی ناکامی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے انسان بنایا، پھر کیا بنایا؟ ایمان والا بنایا۔ تو ایمان کو پہچاننا، ایمان کیا کرنا؟ پہچاننا۔ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور دوسروں کو ایمانی صفات دینا، بجائے ایمانی صفات دینے کے لڑائی جھگڑا، فتنے، گالی گلوچ، سود، شراب، زناکاری، چوری، امت میں افتراق اور انتشار، لڑائی جھگڑا، میں اچھا سب برے، یہ کہنا شیطان کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ علماء سے پوچھو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ قرآن کے ابا واستکبر، تکبر کیا اور انکار کیا۔ انکار بھی کرے اللہ کی نہیں مانا، اور تکبر کیا، اور کہا کہ انا خیر من، میں انسان سے کیا ہوں؟ اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ کسے؟ جو مٹی سے بنا ہے، آدم ہے، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جب انہیں اپنے آپ کو افضل سمجھا تو اللہ نے اسے ذلیل کیا، جنت سے نکالا، راندہ درگاہ ہو گیا، رسوا کیا، اور اعلان کر دیا اللہ قرآن پاک میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمنی کس سے کرنا؟ شیطان سے کرنا۔ ہم کس سے کرتے؟ ساتھ بیٹھنے والوں سے، بھائیوں سے، ملنے جلنے والوں سے۔ مخالفت آدمی کو غیبت کی طرف لے جاتی ہے۔ مخالفت کسی کی بھی، کسی بھی فرد کی مخالفت کرے تو لوگ پوچھتے تمہیں ان کے مخالف ہیں نا، کیوں بھائی تمہیں مخالف ہیں؟ تو آدمی اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کرتا ہے، انہیں چور،
انہیں ڈکیٹ، انہیں زانی، انہیں شرابی، اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اس سے دشمنی ہے. دھوکہ باز، اس لیے دشمنی ہے. تو دشمنی اور مخالفت آدمی کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ غیبت کی طرف. امت کو اس سے بچنا. اور اللہ امت کو کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ انما المؤمنون اخوہ. مومنین کیا ہیں؟ بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم. اپنے بھائیوں کے درمیان میں کیا قائم کرو؟ صلح قائم کرو. اللہ تعالیٰ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے. آمین. حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرکز بنایا. کیا بنایا بھائی؟ اور جس مرکز کا نام ہے بنگلے والی مسجد، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جہاں آرام کر رہے ہیں اس کے پڑوس میں ہے. اس محلے کا نام کیا ہے؟ نظام الدین. اگر آپ جا کر دلی میں بولے نظام الدین تو سکھ اور ہندو اور غیر آپ سے کہے گا آپ مسلمان ہو اور کہتے ہو نظام الدین؟ ارے ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہو حضرت نظام الدین. کیا کہو؟ حضرت نظام الدین اللہ کے بڑے ولی ہیں جن کا دسترخوان بڑا مشہور ہے. ہزاروں لوگ صبح شام جن کے دسترخوان پر کھاتے تھے، وہی دسترخوان اللہ نے آج تک باقی رکھا ہے. آج تک. اب یہ جو میرات کی جماعت آپ کے ہاں آئی ہے، ان سے ملو، ان سے پوچھو آپ لوگ نظام الدین گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. وہاں کتنے لوگ روزانہ کھاتے ہیں؟ 2-3 ہزار آدمی کھاتے ہیں. کوئی چندہ ہوتا ہے؟ آپ سے پیسے لیتے؟ آپ سے ٹکٹ لیتے؟ یا کھانے میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ آپ کو روٹیاں کم ملی؟ آپ کو بوٹیاں کم ملی؟ آپ کو سالن کم ملا؟ سب کہیں گے کہ کوئی چیز کی کمی نہیں، سب ملا. یہ سب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، ان کا دسترخوان ہے. اللہ اسے قیامت تک چلائیں گے. کب تک چلائیں گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان ولی کے چلائے ہوئے دسترخوان کو قیامت تک چلائے. کب تک چلائے؟ قیامت تک چلائے. اور وہاں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین مرکز کو بنایا. اس زمانے کے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے بزرگان دین جو دنیا میں تھے موجود، ان سے ملاقاتیں کی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری. یہ سب پائے کے علماء ہیں، چھوٹے موٹے علماء نہیں. حضرت مفتی شفیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے تفسیر، قرآن، حدیث سب کو گھول کر پی لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح سے کھنگال دیا تھا ان بزرگوں نے. اللہ تعالیٰ یوپی کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ قرآن و حدیث پر گزرتی تھی. انہوں نے کتابوں کی اور تفاسیر کا ایک دریا بہا دیا. لوگوں کو پتہ نہیں جانتی. ہمارا خصوص یہ کیا ہے؟ بھولے بھالے لوگوں کو بھڑکانا، راستے سے گمراہ کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ بھولے بھالے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بزرگان دین سے ملے اور کہے کہ دیکھو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ہم لوگوں کی چھٹیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ نظام الدین حضرت بنگلے والی مسجد سے جو احکامات، جو ترتیب بتلائی جاتی ہے، جو صریح قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح اور صحیح ترین حدیثوں اور قرآن کے ذریعے سے ثابت ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہے تو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ ایمان لائے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت پیدا کرنا، ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. و کتبہ، اور اللہ کے
کتابوں پر ایمان لائے، اور اس میں صحیح ترین کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ ورسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بتا دیا، دیکھو یہ تمہارے نبی ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، مطلب پھر رسول اللہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کام کو مضبوطی سے پکڑو جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کام کو بنگلے والی مسجد سے شروع کیا، بنگلے والی مسجد کو مرکز بنایا، آج بھی مسلمانوں کا مرکز، لاکھوں جماعتیں وہاں سے چلی، دنیا کے چپے چپے میں چلی، ان آنکھوں نے دیکھا۔ جھوٹ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ مولانا سے سچائی آدمی کو کیا کرتی ہے؟ نجات دیتی ہے۔ معلوم نہیں رہے ان کو سب کیا معلوم، کیا ہے کوسا گوئی ہے، مڑک سیرا کے رہنے والوں کو کیا معلوم، نظام الدین کیا معلوم، دارالعلوم دیوبند کیا معلوم، ندوۃ العلماء کیا معلوم، شاہی مراد آباد کیا معلوم، گنگو رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، مولانا عبید اللہ صاحب جہانجوی رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا معلوم۔ جو بولو چلتا بول ڈالے، ایسا نہیں، حق جو ہے وہ بولنا، حق جو ہے۔ اللہ نے اس کام کو چلایا کہاں سے؟ نظام الدین بنگلے والی مسجد سے۔ ان کا مقصد اور منشا کیا تھا بھائی؟ اور یہ ہمارے باپ کیا کرے؟ ایک آم کا درخت لگائے ہمارے کھیت میں یا باغ میں، اور بہترین بادام کے آم یا ملغوبہ آم یا بہترین قیمتی آم جس سے ہو رہے ہیں، بادام آم ہو رہے ہیں، اور اسے کیا کرنا؟ بہترین، ہر سال ہم ہمیں خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اڑوس پڑوس کو بھی کھلاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب اسے کیا کرنا؟ اس کی جڑوں کو اکھاڑنا، کہ اس درخت کی ڈالیوں کو کٹ کرو، شاخوں کو ختم کرو، تو آدمی ظالم ہے، اس پر اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلدار درخت کو مت کٹ کرو، کاٹنا نہیں، اسے اکھاڑنا نہیں، اسے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جو درخت پھل دیتے ہیں اسے کروڑہا زیادہ پھل حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد سے، انہی نظام الدین بنگلے والی مسجد کی وجہ سے لاڑی چیزیں۔ اور یہاں عالم بن کر جمعہ کے دن مولانا کے سامنے بیٹھ کر بیان کرنے کی جو صلاحیت آئی ہے، وہی نظام الدین بنگلے والی مسجد کا صدقہ ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں جہاں سے ہدایت ملی، سیدھے راستے پر آئے، لوگوں کی چوٹیوں پر ہاتھ ڈالے، گشت کے نام پر گلی گلی پھیرنے، کہاں ہے میوات اور کہاں ہے یہ مسجد؟ اتنی دور آئے ہیں، مڑکسرا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہاں دین کی بات سن رہے ہیں۔ یہ سب دعوت تبلیغ کی برکت ہے، یہ سب دعوت تبلیغ۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنے دنیا میں کام کرنے والے ہیں، ان سب کے کام کرنے کا ثواب ان کے اعمال نامے میں پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیرے اور سونے جیسا بیٹا دیا۔ کون؟ یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ۔ یوسف جی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے حیات الصحابہ، کیا نام ہے اس کا؟ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم روزانہ عشاء کے بعد اسے پڑھتی۔ کہاں؟ بنگلے والی مسجد میں۔ جو لوگ بنگلے والی مسجد کو گئے ان کو اس کا علم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کے رسول کی زندگی ہے، حضرات صحابہ کی زندگی ہے۔ لوگ انتشار میں مبتلا ہیں، بولتی انہوں ایسا بولتی، انہوں ایسا بولتی، یہ مولانا ایسا بولتی، وہ مولانا ایسا بولتی۔ جتنے دنیا کے اندر مولانا ہے وہ سب بولتی ہیں اللہ ایک، اللہ کے رسول ایک، قرآن ایک، اللہ کے رسول کی زندگی ایک، حدیثیں ایک، قرآن ایک، اور بخاری شریف ایک کتاب۔ سیاستہ وہی کتاب ہے جو حق پر ہے۔ حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی، فرمایا دعوت کے کام کرنے والوں سے اے لوگوں، تمہیں اپنی زندگی سے کو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ قیامت کے دن اچھا یاد رکھ لو مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو حاضر ہونا۔ آپ قیامت کے دن حاضر ہوئے اللہ کے سامنے۔ بولے مڑکسرا کی مسجد میں ایک مولانا آئے تھے، انہوں ہمارے سامنے جمعہ میں بیان کرے، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہے، اور فرشتے کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر بیٹھے انہوں لکھ رہے۔
میں غلط بولوں گا تو اللہ قیامت کے دن آپ کا لگام لگائے گا. کئی کا لگام لگائے گا. جو آیا تم میں بولو، جو سمجھے بولو، نہیں. قیامت کے دن ہمیں سب حاضر ہوں گے. اللہ سے اگر آپ پوچھیں کہ ہمیں جو بیان سنے تھے وہ سناؤ تو اللہ سنائیں گے. ریکارڈ ہے. اب تو اب زمانہ سے آسان ہے نا بھائی. نیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ. جو برائی دیکھے وہ کہیں میں آتا ہے، موبائل میں آتا. جسے بدنام کر دو آدمی خوش ہوتے. حالانکہ حدیث کا قرآن کا حکم ہے کہ عیوب کو چھپاؤ. اللہ ستار العیوب ہے. تم بھی عیبوں کو چھپاؤ، اپنے بھائیوں کے عیب ظاہر مت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صحابی کی بیٹی سے زنا ہو گیا. شادی نہیں ہوئی تھی، بچی جوان کی، غلطی ہو گئی. حضرت عمر کے پاس گئے اور وہ عجیب واقعہ سناتے وہ آ کر کہتے ہیں کہ میری چھوٹی سی بچی تھی تو میں کیا کر رہا ہوں، اسے دفن کرنے کے لیے لے کر گیا. کیا کرنے کے لیے؟ ہاں، زندہ دفن کرتے تھے نہیں تھے عرب. اللہ کے رسول اس سے روکے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی کو پوچھا جائے گا زندہ دفنا گیا تو میں کیوں زندہ دفنایا تمہارے باپ. قیامت کے اللہ سے ڈرتے رہے. اب بھی دفناتی ہوگا نہیں، دفناتے نہیں دفناتے. پیٹ میں دیکھتی اسکیننگ کر کے، اگر بچی ہے تو کیا کرتے؟ نکالا. بچی ہے تو گرا ڈالتے. یہ بھی وہ دفنانا تھا، وہ بھی وہ گناہ. آپ نہیں پالتے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پالتے. ایمان کا تقاضا کیا؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو وہ صحابی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو وہ اسے دفن کرنے کے لے کر گیا. بچپنے میں تو چلتی پھرتی تھی تو انہیں ابو ابو کر کے جو مٹی لگتی تھی اسے دور کر کے ایسے جھٹکتی. ابا تمہارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مٹی آلود ہو رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور میں پسینے پسینے ہوا تو میرے چہرے کو ایسا ہاتھ سے پوچھتی، ابو تمہارے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مٹی کھود رہے ہیں. کیوں کھود رہے ہیں؟ تو یہ جو بچی رحم و کرم کا معاملہ کری باپ کے ساتھ تو باپ کو رحم آ گیا. اب اسے لے کر گھر کو گئے. عرب کی بچی خوبصورت. اب اس سے کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی جوانی میں. حضرت انہوں کیا کرے، چاقو لے جا کر گردن میں رکھ ڈالو. صاحب بیٹی سے غلطی ہو گئی. پھر سوچے اگر میں اسے دباؤں گا اور یہ مر گئی تو مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن قتل کا گناہ میرے سر پر لکھا جائے. حضرت عمر کے پاس، امیر المومنین کے پاس مشورے کے لیے جا کے بولا، امیر المومنین ایسا میری بیٹی کو میں بچپنے میں دفن کے لیے لے کر گیا اور پھر کیا ہوئی، انہیں بڑی ہو گئی تو میں نے اس سے کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب کیا کروں اس سے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اپنی بیٹی کا عیب چھپاؤ اور اسے لے جا کر کیا کرو، اچھے لڑکے سے نکاح کرو. کیا اپنی بیٹی کا عیب کھولتے ہو؟ دنیا میں کیا ہے، کسی کے گھر کا عیب نہیں، کسی کا عیب سنے تو پورے کے سامنے بڑے شان سے بیان کرتے، بڑی اچھی اسٹوری، سب سن رہے، کان لگا کر سن رہے. یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بہت سارے بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم. بعض بدگمانیاں کیا ہوتی؟ گناہ ہوتی. فقہا لکھتے ہیں ایک کمرے سے ایک لڑکا اور لڑکی بال بکھرے ہوئے آئے، پسینہ لڑکے کے چہرے پر ہے، تب بھی اس لڑکا اور لڑکی پر زنا کی تہمت نہیں لگانی. زنا کی تہمت نہیں لگانا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا شک آیا، بیوی کچھ بلا لگ جا رہا ہے، کسی کو بٹھا لگ گیا تو بول رہا ہوں. دنیا کا ماحول گندا ہے اور یہ گندگیاں کس سے پھیل رہی ہیں؟ موبائل سے. لمحوں میں بات پھیلا رہی اور دین اس سے پھیلتا نہیں. اگر اس سے دین پھیلتا تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل کو عام کر دیتے. چلو موبائل. تو حضرت عمر نے اس لڑکی کے باپ سے کیا کہا؟ اپنی بیٹی کا عیب چھپاؤ اور اچھی جگہ اس بچی کا نکاح کرو. تم نے تاخیر کی تو اس کی وجہ سے نکاح ہوئی، گناہ میں مبتلا ہوئی. تو ہماری صفت کیا بھائی؟ عیبوں کو کھولنا. اور کس کے عیبوں کو کھولتی؟ جس مرکز کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، جس مرکز میں
حضرت جی مولانا یوسف جی رحمت اللہ علیہ اس پر اپنی جوانی جس پر لٹا دیے، جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، حیات الصحابہ لکھے، کہا کہ یہ حیات الصحابہ ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، اس میں اسے دیکھ کر عمل کرو۔ تو کام کرنے والے مسلمان اور ایک صاحب ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور اللہ کے رسول دنیا سے 63 سال کی عمر میں رخصت ہوئے، تو یہ 23 سالہ زندگی آنکھوں کے سامنے رہنا کہ اللہ کے رسول غیبت کرتے تھے، اللہ کے رسول لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول کسی کی برائی چاہتے تھے، کسی کو نیچا دکھاتے تھے، تو کام اللہ کے رسول کا نہیں نا بھائی۔ اللہ کے رسول پوری امت کے خیر خواہ تھے، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے۔ تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف کی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب جو سجاد نعمانی صاحب کہاں ہے ندوے میں، ان کے والد صاحب منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں علماء سے تحقیق کرو، پوچھو کہ علی میاں ندوی کیسے عالم، انہوں جب باحیات تھے پوری دنیا میں ان کی ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا، ان کے ٹکر کا کوئی عالم دنیا میں نہیں تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ محتمم، ان کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سجاد نعمانی صاحب جو باحیات ہیں، ان کے والد صاحب، جنہوں نے معلم الحجاج ایک کتاب رکھے ہیں، علماء حج کو عمرے کو جاتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھتے ہیں، کئی سینکڑوں کتابیں لکھے ہیں وہ۔ اب یہ بڑے بڑے علماء حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا اقرار کرتے تھے، ان کے علم کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، انہوں نے بنگلے والی مسجد سے پوری دنیا کے اندر جو بات چلائی ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، یہ سب جماعتوں میں جاتے تھے۔ کون؟ علی میاں ندوی، قاری طیب صاحب، منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پاس حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان کے دادا ان کے بیٹے تھے، یہ میواتی لوگ گئے ہوں تو مرکز میں دیکھے ہوں گے، ان کے ایک بیٹے تھے یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نرم مزاج، بڑے بااخلاق، جن کو میں نے دیکھا ہوں، ان سے ملاقات بھی ہے میرے، ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا سعد صاحب۔ اور یہ خاندان جو ہے خاندان ابو بکر صدیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی گلیوں میں ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور جب اللہ کے رسول کو رسول بنایا گیا، اللہ کے رسول کو بعثت ملی، نبی بنائے گئے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول اور ان کے خاص دوست اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے یہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں خاص دوست، جو اللہ کے رسول بولتے وہ کرتے، پوری زندگی وہ کرتے۔ ان کے خاندان سے یہ خاندان گزار، نظام الدین مرکز کو جو بنانے والے ہیں، جہاں سے اس کام کو چلایا، ان لوگوں کا احسان ہے کہ ایک جماعت پہلی آئی کہاں؟ یہاں بازو کے گاؤں ہندوپور میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے گاؤں والوں، ہندوپور ایک گاؤں ہے قریب، اس گاؤں میں حضرت جی منشی جی اللہ داتا رحمۃ اللہ علیہ، منشی اللہ داتا وہ جماعت لے کر آئے، اور وہاں سے چلتے چلتے ان گاؤں سے گزرے، مڑک سرا، پھر یہاں سے مدگری، گورٹ گرا، پھر ٹمکور، پھر بنگلور۔ تو لوگوں کی جماعتوں میں چلنے کی وجہ سے یہ کام ہمارے علاقوں میں آیا، اور جہاں مرکزیت ہے، مرکزیت کبھی مٹتی نہیں، کسی کے مٹانے سے باپ کو کوئی بدل سکتا کیا؟ ہمارے ابا مجھے آج سے پسند نہیں، میں ہمیں دوسرا کو کسی کو ابا بنا لیتا ہوں، بنا سکتی کیا بھائی؟ اور اس آدمی کو لوگ کیا بنیں گے؟ بیوقوف ہوگا ہے، دیوانہ ہوگا ہے، پاگل ہوگا ہے، جس کے پاس باپ کی بھی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مرکز سے
نظام الدین سے کام چلانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کام پر ہمیں جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اب حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ نے اس کام کو چلایا، اور ہم یہ نہیں کہتے ہرگز کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرو، اور اگر غیبت میں مبتلا ہوئے، برائی کرے تو کیا ہے غیبت؟ قرآن کہتا ہے پوچھو علماء سے جا کر، وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے بعض ان کی صفت ہے، دیکھ کون کیسا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کام کیسا کر رہا ہے، کون جماعت میں تہجد پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کون نیک اعمال کر رہا ہے کہ وہ تو چھوڑو، علماء اماموں کے پیچھے اور زیادہ، امام صاحب فجر تو آئے ہی نہیں نا، جیسے امام صاحب کے اوپر فرض فجر فرض ہے، پورے مسلموں پر بھی فجر فرض۔ میں یہ امام کے آپ کی مسجد کے بارے میں معاف کرو، میں نہیں بول رہا ہوں، دنیا کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، دنیا کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ ایک جماعت کا ساتھی بڑا داڑھی رکھا ہے، خوب محنت کرتا، زمانے سے چیلوں میں گیا ہے، جماعتوں میں گیا ہے، اب انہیں فجر کی نماز میں نہیں آیا، اسے بخار آ گیا کی، اس کا پیر ٹوٹ گیا کی، سر میں شدید درد آ گیا کی، ہارٹ اٹیک ہوگا کی، کیا جی انہوں فجر کو عائش نہیں نہ کرتے، اس کی کیفیت اسے معلوم۔ غیبت بہت بڑا گناہ، اور یہ جاسوسی اس سے بڑا گناہ، برائی بیان کرنا اس سے بڑا گناہ، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اس سے بڑا گناہ، خود چھوٹا بن کر زندگی ہوگا، بھائی چھوٹا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، ایسا نہیں کہ میں سامنے آ کر بیٹھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے، پیار و محبت کا معاملہ کرتے، اور آج سے تہیہ کر لو کہ پوری امت کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں گے، غیبت نہیں کریں، جاسوسی نہیں کریں گے، تاک جھانک نہیں کریں گے، ہمیں یہاں کہاں ہیں اور ہمیں نظام الدین کی غیبت بیان کریں، کیا بیان کریں؟ نظام الدین۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ ایک جید عالم، جن کے پاس قرآن کا علم، حدیث کا علم، میں خود سنا ہوں ان کانوں سے، وہ حدیث پڑھتے، حدیث کا ترجمہ کرتے۔ جو لوگ نظام الدین سے آئے ان سے بھی پوچھو کہ روزانہ عشاء کے بعد وہ وہاں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تعلیم کرتے اور بہترین باتیں سکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر ڈالو، کسی حوالے کرو، کسی کی غیبت نہیں، چغل خوری نہیں، جاسوسی نہیں، اور جاسوسی کرے تو کیا ہوتا ہے، کسی کا عیب دیکھ لیے تو کیا کرتی بھائی، غیبت میں مبتلا ہو جاتی، کیا ہو جاتے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا کیا ہے، کسی آدمی کی کیا کرے، غیبت کرے، اگر کسی عالم کی غیبت کرے جو جید عالم ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، خیر کے کاموں کو لوگوں کے اندر پھیلانے والا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہے، بھلائی کی امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، کہ مرکز سے دعائیں سن کر آئے، ان سے پوچھو وہاں دعائیں ہو کہ اللہ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جماعتیں میں چلنے والوں کی صحیح تربیت فرما، ان کے اندر سنتوں کو زندہ فرما، ان کو نمازی بنا، ان کو قرآن پاک پڑھنے والا بنا، ان کو تلاوت کرنے والا بنا، ان کو اللہ سے ڈرنے والا بنا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا، غیبت سے ان کی بھی حفاظت فرما، چغل خوری سے ان کی حفاظت فرما، شر اور فتنوں سے حفاظت فرما، امت کے اندر انتشار اور لڑائی جھگڑا اور فتنے پیدا کرنے والوں سے کرنے سے ان کی حفاظت فرما۔ یہ سب دعائیں نظام الدین مرکز میں، دو نسبتیں ہیں نظام الدین، دو نسبتیں، کسی اور مرکز کو نسبتیں حاصل نہیں ہو سکتی، حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری نسبت کیا ہے بھائی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان ہے، اور بہت ہزاروں علماء جن کا میں نام دیا، وہ سب ان کی سب آنکھوں سے آنسو وہاں گرے، کیا گرے بھائی، آنسو گرے، روئے ہیں، اور انہوں نے ایک محنت چلائی ہے،
اس محنت سے پیار و محبت کے ساتھ لگا کر جڑے ہوئے رہو. سمجھا رہا؟ کبھی اس کے بارے میں دل میں کدورت اور برائی، اگر برائی بیان کرے تو کیا گناہ، قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو. آپ کیا ماشاء اللہ عالم ہے، اسے پوچھو مولانا وہ قرآن کی آیت پڑھے گا وہ صحیح ہے کہ نہیں کرنا، پوچھو، تفسیر اٹھا کر دیکھو. اور مولانا مفتی شفیع صاحب معارف القرآن تقی اسماعیل صاحب کے والد، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا مت کرو بھائی؟ غیبت مت کرو اور غیبت مت سنو. غیبت کرنے والا غیبت سننے والا دونوں برابر. کیا بھائی؟ برائی سننے کے واسطے آپ سمے دنیا میں اللہ کے رسول ہمارے سے راضی ہونا کہ ناراض ہونا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پیے تو پیاس نہیں بجھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملی تو جنت میں جا نہیں سکتے. تو ہمیں کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول دنیا میں ایسے عمل کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمیں دیکھے تو راضی ہو جانا. کیا ہو جانا؟ راضی ہو جانا. اور جام کوثر کا پانی پلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنا. یہ میرا امتی ہے. امت میں انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑا، نئی نئی باتیں پیدا کر کر امت کو توڑ ڈالے. یہ غیبت کی وجہ سے کیا ہے؟ غیبت کا گناہ معلوم؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ کس کا بھائی؟ مردہ ہمارے بھائی کی لاش رکھو ہے، اس کے ہونٹ کاٹ رہی، اس کا ناک کاٹ رہی، اس کا کان کاٹ رہی، کھانی. ایسا ہوتا کیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے؟ پسند ہے؟ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، نظام الدین کی برائی کرنا، مولانا سعد صاحب کی برائی کرنا، یا نظام الدین کے علماء کی برائی کرنا، یا نظام الدین کی طرف کام کرنے والوں کی برائی کرنا، سب ایک ہی، کسی کی برائی نہیں کرنا. مخالفت ہمارے ہاں آئی تھی نہیں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ محبت ہے، بھائی چارگی ہے، ایک دوسرے کے پاس ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے امت کو نفع پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، امت کو آسانیاں پیش کرو، ان کو مشکلات میں مت ڈالو. تبشروا ولا تنفروا، امت کو بشارتیں سناؤ، نفرتوں میں مت ڈالو. تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں روزہ رکھی تھیں. حضرت شیخ بکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فضائل اعمال میں رمضان کے فضائل میں لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں فلاں 2 عورتوں نے فلاں قبیلے کے روزہ رکھا، روزہ بڑا مشکل ہو گیا، ان کو موت کے قریب ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ایک برتن دیا، فرمایا کہ ان عورتوں سے جا کر کرو کہ ان کو حلق میں انگلیاں ڈال کر کیا کرے؟ اس برتن میں قے کرے. ان عورتوں نے کیا کیا؟ حلق میں انگلیاں ڈالی، قے کیا، تو اس کے اندر گوشت کے کچے کچے ٹکڑے پڑے. فضائل اعمال میں حدیث اٹھا کر دیکھو. تو ان عورتوں نے کہا ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں، بوٹی کھائے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے گوشت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے حلال رزق سے تو سحری کی، لیکن روزے کی حالت میں کیا کیا؟ انہیں حرام کیا، غیبت کی. کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کی بہنوں کی برائیاں بیان کرے. برائیاں بیان کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا. یاد رکھیے، خیر خواہی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اپنے بڑوں کی جگہ کی، تمہارے باپ کی دادا کی 10 ایکڑ زمین تھی، حکومت قبضہ کر لی، آخر میں تمہیں کیس لڑے، جیت گئے، تمہاری 10 ایکڑ زمین مل گئی، تو خوشی میں دعوت کرتے نہیں کرتے؟ بھائی 10 کروڑ زمین مل گئی مجھے. تو ایسے ہی ہمارا نظام الدین جو ہے وہ نظام الدین مرکز بند ہو گیا تو خوش نہیں ہونا. یہ ہمارا بڑوں کا بنایا ہوا کیا ہے؟ مرکز. اس کی آبیاری کرنا، اسے پانی دینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اندر کی غلط چیزوں کو نکالنا، صحیح چیزوں کو داخل کرنا. اور جب سے نظام الدین مرکز الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، نظام الدین مرکز کو دنیا کے اندر خیر پھیلانے کے لیے بنایا، اور جب سے آج تک بھی وہاں سے خیر پھیلتا. 119 ملکوں کے لوگ
حضرت کے پاس جکارتا میں مشورے کے لیے آئے. 119 ممالک دنیا کے بڑے بڑے ملک، وہاں کے لوگ، دنیا کے لوگ آ کر بولے حضرت آپ جیسا بتائیں گے ویسا ہم کریں گے. اور حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے انہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دعوت کا کام کیسے کرنا، مستورات میں، بچوں میں، بڑوں میں، مرد جتنے ہیں اس سے زیادہ عورتیں جتنے ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. اب مرد آپ حضرات ہیں، جمعہ میں آ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، مولانا کے بیان سنتی، خطیب کا خطبہ سنتی، اپنی زندگیوں کو بدلتی، اپنی ذہن سازی کرتے، ذہن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاتے اور سوچتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ کی ماننا ہے، اللہ کے رسول کی ماننا ہے، اسی چیز کو مجھے دنیا میں چلانا ہے. اختلاف اور انتشار کو پیدا نہیں کرنا، امت کے دلوں میں محبتیں ڈالنا، پیار ڈالنا، بھلائی ڈالنا. میں برائی کروں گا تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، جیسے کہ وہ عورتوں کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ آئے، آ کر کہا ہے ارے تمہارے دانتوں میں گوشت لگتا ہے، خلال کو ہر شیخ وہ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا، بوٹی ہی نہیں کھایا، کہاں سے لگ گیا گوشت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دانتوں میں فلاں کا گوشت لگا ہوا ہے، اس لیے زندگی میں ٹہلیا کر لو، تبھی غیبت نہیں کرے گی. تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ انسان بنایا تو انسان بن کر زندگی گزارنا. ایمان والا بنایا، کیا بنایا بھائی؟ ایمان کو سمجھنا. ایمان کی مختصر تعریف کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی. میں اللہ جیسا ہے ویسا مانتا ہوں، اللہ کو، اللہ کے ملائکہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کے سارے قانون کو مانتا ہوں، سارے قوانین کو. اب اپنی منمانی نہیں، جیسے قرآن اور حدیث میں. اب ہماری نجات کا ذریعہ کیا بھی؟ لوگوں کو ایک شکایت ہوتی، وہ ایسا بولتی، وہ ایسا بولتی، وہ عالم ایسا ہے، ایسا بولے، وہ مولانا ایسا بولے، وہ جماعت کے ساتھ ایسا بولے، وہ جماعت کے ذمہ دار ایسا بولے. ان کی بات لو جن کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے موافق میں ہے، مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری جتنی امتیں گزری اس میں 72 فرقے تھے. کتنے بھائی فرقے تھے؟ 72 جماعتیں. اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے بھائی؟ 73 فرقے. صحابہ نے پوچھا اور اس میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والی، نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے وہ جنت کا راستہ ہے. تو کیا اختلاف ہے بھائی؟ ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف رہا تو جہنم. صحابہ کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، دل میں کدورت ہے، نفرت ہے، جہنم. اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے کیا کر دی؟ صحابہ کے لیے گارنٹی دے دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے. تو بہرحال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کیا بولے؟ تینوں چیزوں کی، انسان، ایمان، تیسری چیز محمد رسول اللہ. جو اللہ کے رسول کا کام ہے وہ ہمارا کام. اور سوچو کیا کام کیا؟ نہ اللہ کے رسول غیبت کرے، نہ چغل خوری کرے، نہ اپنے مرکز سے ہٹے. اللہ کے رسول قرآن پاک کا صاف اعلان امت کو لے کر گئے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. 2 امیر ہو گئے، لو کان فیہما آلہتان الا اللہ لفسدتا. زمین میں اللہ کے علاوہ 2 خدا ہوتے تو فساد ہوتا تھا. یہ خدا بولتا مشرق سے سورج نکالو، یہ خدا بولتا مغرب سے نکالو، فساد ہو جاتا. امیر 2 ہو گئے، چند دن میں امیر بدلے، صدر بدلے تو کیا بولتی؟ ایک صدر آ کو بولتی سفید کی وہ لال مارو، ایک صدر بولتی ہریا کی اودا مارو. بدلتے رہتے، اختلاف ہوتی. مضبوطی سے ایک آدمی کام کرے تو نہیں صحیح راستہ ہے. تو ہمارے امیر ایک، ہمارا مرکز ایک. نظام الدین کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو لوگ نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ نظام الدین کی حفاظت فرمائے، وہاں سے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. اس کے
اس کے کھلنے پر، وہاں کام کے شروع ہونے پر جو خوشیاں مناتے ہیں، اللہ انہیں خوشیوں سے نوازے، اللہ انہیں راحتوں سے نوازے۔ جن نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ ہے، وہ مرکز ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا، اب حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم جو حق پر ہیں، حق والا راستہ امت کو دکھاتے ہیں، ان کے بیانات پورے غور سے، طلب سے، تڑپ سے سنو، آدمی کو سمجھ میں آتی ہے۔ جس سے دشمنی ہے انہیں اچھا بولے تو برا لگتا ہے۔ دشمنی کبھی ذہن میں مت لاؤ، کسی کو مخالفت ذہن میں مت لاؤ، سب کی محبت سے سنو، حق جو ہے اس کو لو، باطل کو چھوڑو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان نوجوانوں کو جو نظام الدین کے کھلنے پر، وہاں کے کام کے کھلنے پر